نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ یاری صاحب، آپ میرے بولنے سے گھبراتے ہیں کہ آپ جی چیختے ہیں، تو ابھی تو ابتدائی مناظرہ ہے، ابھی سے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ آگے آگے دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ یا بندے بڑے کمال کے ہیں، جھوٹ آپ بڑا کمال سے بولتے ہیں، ایمان سے بڑا جھوٹ میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پھر آپ نے وہی جھوٹ بولا۔ یہ ریپیٹ کرے، اگر میری بات غلط ہو تو میں شکست لکھ کر دوں گا۔ اس نے پھر کہا ہے اس آیت کے شان نزول میں اجماع ہے کہ یہ شیخین کے بارے نازل ہوئی۔ میں نے وہ تفسیریں کیوں پڑھ کر سنائی تھی؟ اس لیے کہ اس میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے۔ آپ نے باقی ساری روایات کو چھوڑ دیا اور ابن ابی ملیکہ والی روایت کو لے لیا، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے۔ وہ اجماع کا کوئی لفظ ہی دکھا دیتے یہ شیخین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ نے اپنے وقت میں دکھانا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات شیخین کے بارے نازل ہوئی ہیں، یہ اجماع آپ نے دکھانا ہے۔ اگر آپ اجماع نہ دکھا سکے اور ہرگز نہیں دکھا سکتے تو پھر اپنی شکست قبول کر لے اور جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے۔ اور پھر اس کی ساری جو آپ کی عمارت کھڑی ہے وہ غلط ترجمہ پر کھڑی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں انتہبت اعمالکم، ان کے عمل حبط ہو گئے۔ میں نے آپ کے حجت الاسلام، آپ کے عالم فرمان علی کا ترجمہ پیش کیا سب سے پہلے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائے، یعنی ابھی ہوئے نہیں۔ دیکھو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حبط اعمال پر تلے ہوئے ہیں، آپ کا شیخ الاسلام حجت الاسلام کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ اچھا یہ دیکھو، یہ میرے پاس ہے تفسیر مجمع البیان، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 130۔ اللہ یاری، یار میں کیا کروں، پھر اونچی آواز نکل گئی مجھ سے، چلو میں ایسا بولتا ہوں۔ اللہ یاری صاحب ادھر توجہ کریں، میں آپ سے ابھی بعد میں اور بھی میں نے مناظرے کرنے ہیں، کہیں اسی مناظرے میں بے ہوش نہ ہو جانا۔ اچھا یہ آپ کا مجمع البیان والا کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، حاضرین ناظرین سامعین توجہ کریں، یہ ترجمہ کرتا ان کے عمل ختم ہو گئے، شیخین کے عمل ضائع ہو گئے۔ اس کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں لِأَلَّا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہوئے نہیں، کہیں ہو نہ جائیں۔ ناظرین اپنے سامعین ناظرین سے جو کی درخواست کروں گا کہ یہ مجمع البیان شیعہ کی مستند تفسیر ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے، اب بتاؤ اس کا ترجمہ صحیح ہے یا اعلی یاری کا ترجمہ صحیح ہے؟ اچھا پھر جناب تفسیر المیزان جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 308، کہیں گے تو عبارت بھی دکھا دوں گا، وہ بھی اس کا ترجمہ کرتا ہے ان تحبط اعمالکم لِأَلَّا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہیں ہو نہ جائے، یہ کہتا ہو گئے، اور اسی جھوٹ پر اس کی ساری عمارت جو کھڑی ہے، اسی جھوٹ پر یہ آگے کام چلاتا ہے۔ اچھا پھر جناب تفسیر المیزان والا کہتا ہے اس کا معنی ہے لِأَلَّا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس کے مفسرین طارق صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یہ ترجمہ کرتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو چکے۔ اب یہ مجھے بتائے گا کہ شیعہ مفسرین جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹا ہے؟ وہ غلط تھے، یہ غلط ہے، اور ہماری تفسیروں کے اس نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں ان میں ایک حوالہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شیخین کریمین کا نام نہیں ہے۔ اور پھر یہ ترجمہ تیرے مفسرین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے وہ فرمان علی نے جو ترجمہ کیا تیرے خلاف، وہ اس لیے کیا کہ انہیں کچھ خبر تھی، انہوں نے کچھ پڑھا ہوا تھا آپ کے منہج الصادقین والے، انتے منہج الصادقین تفسیر کو جلد نمبر 8
صفحہ نمبر 404. وہ کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا ان تحبط اعمالکم، وہ کہتا ہے وَعَزِیق قبیل است یبین اللہ لکم ان تضلوا. یہ آیت اس قبیل سے ہے، اس کی طرح ہے. ان تحبط اعمالکم، یہ آیت اس آیت کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں کھول کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ہو گئے کہیں ہو نہ جاؤ. محترم ناظرین سامعین، یہ میں ترجمہ اس کی تفسیروں کے حوالے سے غلط ثابت کر رہا ہوں کہ اس میں ہمت ہے تو یہ ترجمہ اپنا صحیح کر کے دکھائے، ورنہ یہ مان لے یہ ترجمہ اس کا جھوٹا ہے اور اس کے مفسرین نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے. اب وہ کہتا ہے یہ اس قبیل سے آیت ہے یبشن اللہ لکم ان تضلوا، اللہ اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے یہی اس آیت کا معنی ہے ان تحبط اعمالکم، یہ اسی قبیل سے ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، ہوئے نہیں نہ ہو جائیں. بتا یہ جھوٹے ہیں یا تو جھوٹا ہے، تو جاہل ہے یا تیرے مفسرین جاہل ہے. اور پھر وہ پریشان کیوں ہو گیا؟ اوے اللہ یاری شرمی کا آسا ہنس لے جتنا مرضی، شرمی کا آسا ہنس لے. یہ تیرا آخری مناظرہ ہے، انشاءاللہ اس مناظرے کے بعد تیرا جنازہ نکل جائے گا، دنیا پر تیرا جھوٹ واضح ہو جائے گا، دنیا سمجھ جائے گی کہ اللہ یاری آج تک ترجمہ غلط کر کے قوم کو دھوکہ دیتا رہا ہے اور یہ فراڈ کرتا رہا ہے. اپنے فراڈ کی بنیاد پر یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا رہا، اپنے بغض اور عنایت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے یہ آیت ہے سورہ توبہ، سورہ توبہ. اوے حسن اللہ یاری سورہ توبہ، تو بھی توبہ کر لے، آج تجھے بھی توبہ کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، آج تجھے بھی شیخین کا خادم اور نوکر بنا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سورہ توبہ آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. حسن اللہ یاری اسی آیت پر ہی غور کر لے یار، انہیں مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کرے. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، جب تک کہ اللہ انہیں کھول کھول کر یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. معلوم ہوا نزول سے پہلے حکم لاگو نہیں ہوتا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہہ رہا ہے کہ نزول سے پہلے حکم لاگو ہو گیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یبشر لہم ما یتقون، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے کھول کھول کر اس قوم کو بیان نہ کر دے انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. یہ آیت صاف فرما رہی ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے اور تو پہلے کر رہا ہے. خدا کا خوف کر، اپنی قبر کیوں کالی کرتا ہے، اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہا ہے اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ معلوم ہوا تیرا ترجمہ غلط ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم نازل، حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے پہلے نازل ہوتا ہے، اس لیے حبط اعمال کا تو فتویٰ دے رہا ہے اور تو نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فاسق، یہ ظالم، یہ کافر کا فتویٰ یہ سارا اللہ یاری تیری طرف لوٹ گیا، تیری طرف لوٹ گیا. تو نے اس آیت کا انکار کیا ہے. اجماع کا جواب دینا ہے تو نے، شیخین کے بارے اس آیت کا اجماع ہے، یہ اجماع کا حوالہ دے. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ان علامہ صاحب کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کے روایات ان کے نزدیک اجماعی ہے.
اور کسی نے نہیں کہا ہے کہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے. اگر کسی روایت میں ہے کہ ایک اور مقام پہ بھی نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس اجماع کو طرد نہیں کرتا, رفع نہیں کرتا. مسئلہ اختلافی نزاعی اس وقت بنے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئی حدیث ہو کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے, کسی اور شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس طرح تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے معاملے میں بھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, زیادہ سے زیادہ یہ ہے. تو اس سے تعدد نزول ثابت ہوتا ہے. میں نے بار بار کہہ دیا آپ کی خدمت میں یہ بات کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے, یہ شیعہ کتب میں موجود ہے, آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے, اور لذا مسئلہ اجماعی ہے. اب دوسرے مقامات پہ بھی نازل ہوئی ہیں, وہ اس اجماع کو باطل نہیں کر لیتا. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے. اچھا, پھر یہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں, اور اس آیہ میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں. اب بات آپ کی صحیح ہے, آیہ یہی کہہ رہا ہے. آواز بلند نہ کرو. آپ نے میری بات مان لی. پلیز میری بات پہ نہ بولیں پلیز. ٹائم روک دیں, ٹائم روک دیں بھائی, ٹائم روک دیں. جتنا یہ بولے گا نا اسی اتنا ہی اس کے حساب سے آپ نے ٹائم کم کرنا ہے. اب یہ 10 منٹ نہیں بولے گا, 9.5 منٹ بولے گا یہ شخص. شیخین کا صدقہ. اب بھائی دیکھیں بھائی, اس طرح نہیں چلتا نا. آپ نے وعدہ دیا تھا کہ آپ ادب کا احترام کریں گے, میری بات کے بیچ میں نہ بولیں گے. بولو. اچھا میرے محترم ناظرین, آیا یہی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بل بجا نہ لائیں تاکہ آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر تو قرآن مجید ایک قاعدہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ آواز بلند کریں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو لازمی بات ہے جو شخص نے آواز بلند کی ہے اس کے اعمال حبط ہو گئے. ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں نا. اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے. تو اگر کسی شخص نے یتیم کا مال ظلم کے ساتھ, غصب کے ساتھ کہا ہے تو اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور بالخصوص اگر کوئی شخص اس کا سبب نزول بھی وہی ہو, اگر ابو بکر عمر کے متعلق سبب نزول ہے تو بالخصوص اس کو تو بطریق اولا شامل ہوگا. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں, محرم وغیرہ میں, ذی الحجہ میں قتال کریں, اس کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر, ان کو بتا دیجئے کہ محرم میں, ذی الحجہ میں, ذی القعدہ میں, اس میں قتال کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ. اب اگر کوئی شخص کرے نا یہ کام, اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کسی شخص کے اس کے سبب میں نازل ہوا ہے تو وہ لازمی بات ہے اس شخص کو گھیر لے گا. تو میرے محترم ناظرین, اب یہ ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے. دیکھیں ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے, یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بے احترامی بھائی. ہفتہ اعمال کی آیت کو چھوڑیں, ہفتہ اعمال کی آیت کو چھوڑ دیں, یہ سب بے احترامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے, ارتداد ہے؟ ان کے دربار میں انہوں نے جھگڑا کیا باعث اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ کے لیے ہم ہفتہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی. آپ کہتے ہیں کہ ہفتہ اعمال ان کو پتہ نہیں تھا کہ اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ تو پتہ تھا کہ نبی ہے نا, نبی کا احترام ہوتا ہے, یہ تو پتہ تھا. اور بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی دلیل ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے. انہوں نے بے احترامی کے کفر کی دلیل ہے, انہوں نے بے احترامی کی اذیت کی ہے. یہ وہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ آیت لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تحکیم نہیں کیا نبی, انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا. اللہ قسم کا کہتا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ خود دیکھ کر کسی سے بات کر رہا ہے اور میرے بات کا جواب نہیں دے گا, اشکالات کا جواب نہیں دے گا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بھائی ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ یہ حرمت رفع الصوت. دیکھیں حرمت رفع الصوت ان کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا؟ میرے محترم ناظرین, حدیبیہ کے سال کو واقع ہوا ہے. حدیبیہ ہوا ہے سنہ کس سال کو؟ حدیبیہ ہوا ہے سنہ 5 یا 6 ہجری کو. یہ کتاب صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, یہ کتاب الشروط, حدیث نمبر 2732 ہے. یہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. واپس کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بڑی عزت کرتے ہیں. خفضوا اصواتهم عنده, ان کی وہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کی آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب المغازی للواقدی, اسی جزء ثانی یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر ام عمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 2 صحابی تھے, وہ سلاح کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے تھے. تو کفار کی جانب سے سہیل ابن عمرو آئے تھے.
بلے رفع صوتہ، اس نے اپنی آواز بلند کی. جو اس نے آواز بلند کی قال اخفض من صوتک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کافروں کا الچی، مشرکین کا الچی آواز بلند کی، اس نے چیخنے کی کوشش کی. دو صحابی ساتھ کھڑے تھے، اس پہ انہوں نے انکار کیا. اس کی مذہب آواز نیچے رکھو، آواز دھیمی رکھو ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ٹھیک ہے نا، تو آواز دھیمی رکھوا ہے. آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا جی. یہ سنہ 5 جی کا واقعہ ہے. ثابت ابن قیس ابن شماس، وہ جو مسلم کی احادیث سب اجماعی ہیں، جسے آپ انکار کرنے لگے ہیں، وہ اس میں تو یہی تو ہے نا میرے بھائی. ثابت ابن قیس دیکھیں، ثابت ابن قیس جو تھا وہ قدرتی طور پہ اس جہیر الصوت تھا. یہ کتاب ہے جزء اول، وہ چلاتا نہیں تھا، اس کی آواز ویسے ہی موٹی تھی. ثابت ابن قیس کان جہیر الصوت. ملاحظہ کریں مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے جزء ثانی، یہاں پر حدیث نمبر 5103 بلکہ جزء ثالث ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنَا جَهِيرَ الصَّوْتِ، بلے کہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں یا رسول اللہ، میں تو جہنمی بن گیا ہوں کیونکہ میری آواز ویسے قدرتی طور پہ موٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو جنتی ہے، تو جہنمی نہیں ہے. تو اس نے آواز بلند بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ ویسے ہی اس کی آواز جو تھی موٹی آواز تھی اس کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پہلے سے پتا تھا. یہ ملاحظہ کریں مسلم کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صحیح مسلم ہے جس کی سب روایات اجماعی ہیں، میں نے دکھا دیا ہے. اور انفراد ثقہ، اس کی اگر کوئی ثقہ کسی حدیث میں متفرد ہوتا ہے، وہ اس کی صحت پہ اس کو کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ سعد بن معاذ کے حیات میں، سعد بن معاذ کی وفات کب ہے؟ سب معاذ سنہ 5 ہجری کا غزوہ احزاب میں. ٹھیک ہے نا، اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي مِنْ أَرْفَعِ صَوْتِكُمْ من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا من اہل النار. یہ سنہ 5 ہجری سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اسی لیے تو ثابت ابن قیس کہہ رہا ہے کہ میری تو آواز ہی موٹی ہے تو میں جہنمی ہوں. اوئے ہوئے ہوئے. ثابت ابن قیس صحابی ہے، آپ خود کہتے ہیں صحابہ احادیث کو، قرآن کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ خود ہی کہتے ہو صحابہ کی ہم نے اتباع کرنی، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے آپ نے صحابہ کا اتباع کیا. اوئے ثابت ابن قیس نے خود اسی آیت سے واضح طور پہ سمجھا کہ میں تو جہنمی ہوں کیونکہ میری آواز اوپر ہوتی ہے. حالانکہ وہ بلند آواز سے باتیں نہیں کرتا تھا، اس کے قدرتی طور پہ کیونکہ اس کے کان جو تھے بہہ رہے تھے، وہ قدرتی طور پہ اس کی آواز بلند تھی. تو پر آپ نے جو میرے محترم استاد ہیں غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے جو عذر لایا شیخین کی جانب سے کہ پہلے سے ان کو پتہ نہیں تھا، ابھی حکم آیا ہے، پہلے ان کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یہ عذر مردود ہے، یہ ایک کاذب عذر ہے، یہ عذر مقبول نہیں ہے. کیوں مقبول نہیں ہے؟ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کفار نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہ تعریف کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر کہ یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اگر مشرکین قریش کو پتہ تھا جی کہ آواز دھیمی رکھنا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی نشانی ہے، ابو بکر عمر کو سنہ 9 تک نہیں پتہ چلا. مشرکین کو پتہ چلا، شیخین کو سنن آخر تک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک نہیں پتہ چلا. اور بھائی مجھے بتائیں یہ کیسے مسلمانوں کا امام ہو سکتے ہیں جو اتنی سی بات کو نہیں جانتے بھائی. ٹھیک ہے نا، اور یہ آیت تو پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا ثابت ابن قیس کے معاملے میں. اچھا، تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ کہنا ان کا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ باطل ہے. پھر اللہ نے جب کہہ دیا وانتم لا تشعرون تحبط اعمالکم وانتم لا، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عذر مقبول نہیں ہے جی. پھر قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پتہ تھا جی، پتہ تھا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم ہے. تو لوگوں کو پتہ تھا نا، تبھی اللہ نے مدح کی ان کی، یہ مومن ہے کیونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراعات کرتے ہیں. اور میرے محترم ناظرین دلائل بہت واضح ہیں کہ اپنی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ہے کہ رفع صوت ارتداد کا دلیل ہے. اس نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا جی. یہ سر ٹائم ختم ہے میرا. طارق بھائی نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین. الحمدللہ. حسن اللہ یاری اجماع دکھانے میں ناکام ہے. میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو تو نے کہا جھوٹ بولا کہ شیخین کے بارے اس آیت کا نازل ہونا یہ اجماع ہے، یہ اجماع کی دلیل نہیں دے سکا، اجماع کا حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.
اعدت للکافرین، دلیل ہے تو لے آؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ آیت شیخین کے بارے میں اجماع ہے کہ شیخین کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے مطالبہ بھی کیا تھا لیکن تو نے حوالہ دینے کی جرت نہیں کی، کیونکہ تیرے پاس جھوٹ کے سوا ہے کچھ نہیں۔ پھر اس نے کہا تھا یہ آیت متعدد بار نازل ہوئی ہے، تو میں نے کہا تو متعدد بار کی بات کرتا ہے تو صریحاً 2 بار ہی دکھا کہ کسی صحابی نے فرمایا ہو یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہے، اور وہ بھی دکھانے میں تو ناکام ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے بارے میں کہتا ہے جی ان کے بارے میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اہل سنت کے اصول کا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے بخاری مسلم کی حدیث صحیح ہے، تو یہ مسند حدیث کے بارے میں ہے۔ اے المتصل فیہ، المتصل فیہ، یہ متصل حدیث کے بارے میں، ہر روایت کے بارے میں نہیں ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ ان کے بارے میں اجماع ہے۔ امام دارقطنی رحمت اللہ نے وہ بخاری شریف کی 200 سے زیادہ حدیث پر تنقید کی ہے۔ فتح الباقی کتنے بھی یہ دیکھ میرے پاس ہے، فتح الباقی شرح الفیات العراقی۔ یہ امام یہ محدث یہ فرماتے ہیں کہ صحیح یعنی اصح کتب اللہ البخاری، وہ کہتے ہیں ما اسند فیہ دون تعلیق ہی و تراجم ہی و اقوال الصحابہ وغیرہم علی سائر الصحابہ لتقدمی علی غیرہ فی الفن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس میں نہ تو تابعین کے اقوال شامل ہیں نہ صحابہ کے اقوال شامل ہیں، یہ مسند احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ او بھائی پہلے تجھے اہل سنت کے اصولوں کا تو علم ہو، اس لیے میں نے کہا تھا تم سے کوئی مفتی ساتھ بٹھا لیتا جو تجھے ساتھ تعلیم دیتا جاتا، اور پھر میں نے اصول حدیث کی روشنی میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کا مجھے حوالہ دے دیا کہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ روایت معلل ہے، حماد بن سلمہ کی روایت معلل ہے جس سے تو دوسری بار کا استدلال کرتا ہے۔ لہٰذا جب دوسری بار اس کا نزول ہی ثابت نہ ہوا، پہلی بار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے استدلال کرتا ہے تو کہ 5 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا، اس سے تو استدلال کرتا ہے، تو جب یہ 5 ہجری والی یہ بات ہی ختم ہو گئی تو تیرا استدلال بھی ختم ہو گیا، حبت عمال بھی نہ ہو سکے، اور یہ کفر کا حکم یہ تجھ پر لوٹ گیا، یہ حکم کفر یہ تجھ پر واپس لوٹ گیا۔ اور جتنی آواز کہتا جی اللہ فرماتا ہے تم غریبوں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ تو پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، یہ حکم آیت نازل ہونے کے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مفسر منہج الصادقین میں کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عزیز طویل است یبشر اللہ لکم ان تضلوا، یہ آیت ان تحبط اعمالکم یہ اس طرح ہے کہ اس قبیل اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے اس کا یہی ترجمہ ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے شیخین کے ہو گئے، میں نے پوچھا تھا تو غلط ہے یا تیرے مفسرین غلط ہے؟ میں نے تیرے مفسرین سے، تیرے ترجمہ قرآن سے میں نے تیرا ترجمہ بھی غلط ثابت کیا، میں نے تیری تفسیر بھی غلط ثابت کی، تو نے اجماع کا دعویٰ کیا، میں نے تجھے تیرے اجماع کو بھی غلط ثابت کیا، تو نے کہا اس پر اتفاق ہے، میں نے تیرے اتفاق کو بھی غلط ثابت کیا، اور کب تک تو دنیا کے سامنے جھوٹ بولتا رہے گا؟ سامعین و ناظرین میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور طارق صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ان کے چینل سے جو کمنٹس آ رہے ہیں ان کے خلاف یہ انہیں ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں، یہ ذرا کنٹرول کریں۔ اور میں نے قرآن کی آیت دوسری پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اس نے اس آیت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے حتی یبین لہم ما یتقون، اللہ اس وقت تک کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کس کس چیز سے بچنا ہے۔ معلوم ہوا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے نہیں، نازل ہونے کے بعد لاگو ہوگا، اور تو کہتا ہے پہلے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ. دوسری آیت میں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تیسری آیت میں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. وہ یاری آج تو قرآن کے فتوے کی زد میں آ گیا. وہ شیخین کے چلا تھا، شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے اعمال حبت کرنے، ان پر کفر کا فتویٰ لگانے، اور خود ہی کفر کے زد میں آ گیا، خود ہی کفر کے مشین میں پھنس گیا بیچارہ. اور ایسا پھنسا ہے جو بات کہتا ہے پھر اس پر پیرا نہیں دیتا، پھر اس کا خلاف بیان کرتا ہے. اور تیسری سونایت اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ. اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس سے بچے. معلوم ہوا بچنا بعد میں ہے، بیان پہلے ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم، نزول پہلے ہے، نزول ہونے کے بعد یہ حکم لاگو ہوگا. اور جب شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں اس آیت کے نزول کے بعد جب ان سے کوئی ایسی بات ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں تیرا حبط عمل کا فتویٰ دینا یہ تیرا بغض اور تیری دشمنی ہے کہ تو نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے شیخین کریمین کو ماننا نہیں. اگرچہ غلام مصطفیٰ نوری جتنی قرآن کی آیات پڑھ لے تو کب تک قوم کے سامنے تو جھوٹ بولتا رہے گا. اور پھر سن یہ دیکھ، تو کہتا ہے نا ان تحبط اعمالکم، تارک صاحب توجہ کیجئے گا، یہ اعمال حبط ہو گئے. میں نے اس پر مفسرین کے حوالے پیش کیے، اس نے جواب نہیں دیا. اس کے ترجمے کا حوالہ دیا، اس نے جواب نہیں دیا. میں نے یہ آیات پیش کی، اس نے جواب نہیں دیا. اب یہ دیکھو اوے اللہ یاری، اب میں یہ تیری اصول کافی کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. یہ دیکھ صفحہ نمبر یہ 309 پر اصول کافی، اس کو تم قرآن کے بعد صحیح مانتے ہو. یہ اصول کافی، پھر نہ کہنا حوالہ دکھایا نہیں ہے. حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں، 1536 حدیث کا نمبر ہے. یہ دیکھ، ان ابی الحسن الرضا، ان ابی ہے امام حسن رضا اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، قال رفع الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام تک یہ حدیث مرفوع بیان کی. کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علماء قادو من الفقہ ان یکونوا انبیاء. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ علماء قادو من الفقہ، قریب ہے کہ اپنے فقہ کی وجہ سے وہ نبی ہوتے. ادھر کیا ہے؟ قادو من الفقہ، ادھر کیا ہے؟ قاد الخیران، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے. تو کہتا ہے ہلاک ہو گئے. اگر تو ترجمہ وہ کرتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے تو اب یہاں اصول کافی پہ یہ ترجمہ کر کہ علماء وہ فقہ کی وجہ سے نبی ہو گئے. اور مل جا تو قادیانیوں کے ساتھ اور آج اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کر دے تاکہ دنیا کو کھل کر پتہ چل جائے. اگر یہاں قادہ کا معنی یہ نہیں کہ ہو گئے تو پھر وہاں بھی ان تحبط اعمالکم جو تو بخاری کی حدیث پیش کرتا ہے ابن ابی ملیکہ تابعی کی، اس میں انقطاع ہے، اس کی سال ثابت نہیں، نہ تو قیامت تک کر سکتا ہے. اس میں بھی یہی ہے قاد الخیران، قریب تھا کہ وہ دو بہترین شخصیات ہلاک ہو جاتے، یعنی ہوئے نہیں، ٹائم ختم ہو گیا. قریب تھا کہ ہو جاتے. مفتی صاحب، اگر انہیں ہلاک مفتی صاحب مانتا ٹائم ہے ختم تو ہو گیا. پھر علماء کو پھر نبی بھی مانتا. مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی علامہ حسن صاحب جی